الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ کمال پور گاؤں میں تشریف فرما اس مدرسے کے اجلاس میں بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، شعراء اعظام، قراء اعظام، مؤذنین اور ائمہ حضرات، شاید آپ کے گاؤں میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ دہپا تک تو میں آیا، اس کا نام تو میرے کانوں میں گونج رہا ہے، لیکن کمال پور جو نام کے اعتبار سے تو بہت خوبصورت نام ہے، اس میں کمالگی کے لوگ رہتے ہوں گے، اور ماشاءاللہ یہ ادارہ دیکھ کر بے پناہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی محنتوں سے ایک دینی مرکز قائم کیا۔ بس مجمع سے تھوڑی دیر کے لیے گزارش یہ ہے کہ ذرا اپنے دل، میرے دل کی طرف متوجہ کر لیجیے، اپنی نگاہوں کو میری نگاہوں سے ملا لیجیے، اور جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے فرمایا کہ کچھ آیات قرآنیہ کی تفصیل، اس کی تشریح کرنے میں آیا ہوں۔ چند منٹوں کا کھیل ہے، اس کے بعد یہ محفل یہاں آپ کہیں میں کہیں، ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں۔ اے میرے عزیزو، آپ سے پہلے اس روئے زمین پر بہت سی امتیں آئیں اور چلی گئیں۔ دل کا امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ پہلی امتیں تھیں جو گزر گئیں،
ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ، اور ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ لیس للانسان الا ما سعى، اس دنیا میں بھی جو کوشش کرتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے، اور آخرت کا بھی یہی اصول ہے، جو کوشش کرے گا اسے آخرت میں ملے گا۔ کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے گا، اور نہ کوئی کسی کی نیکیاں جبر نماز چھین سکے گا۔ سوچنا اس وقت یہ ہے کہ پچھلی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی، ان کو چنا گیا، انہیں بھی کتاب ملی۔ یاد ہے، آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کون سی کتاب ملی؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ بتائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانی کتاب ملی، ان کی امت کو اس کا نام کیا تھا؟ بس یہ تو بڑا پہلے ہی امتحان میں آپ فیل ہو گئے۔ وہ تورات تھی، اور انگلش میں اسے بائبل کہتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام آئے، انہیں بھی ایک کتاب ملی، اس کا نام زبور، ماشاءاللہ۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس کا نام یاد نہیں، انجیل۔ ہمارے علم کا یہ عالم ہے، برا مت مانیے گا، آپ ہی نہیں، اس میں میرے اپنے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں، میرے اپنے پڑوسی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ قوم جو ساری دنیا کو علم سکھانے کے لیے آئی، جس کے علم کے چرچے آسمانوں پر ہوا کرتے تھے، اور جس کے دامن پر فرشتے آ کر سجدہ کیا کرتے تھے، اور جسے کبھی جنگل کے شیر راستہ بتایا کرتے تھے، اگر وہ بھٹک جاتا تھا تو شیر خود یہ کہتا تھا کہ میں تیرا رہبر ہوں، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں۔ آج وہ قوم خود ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اندھیریوں میں ہے، جس کے پاس ایسا روشن مینار موجود ہے، اور وہ روشن مینار ہے قرآن، جس کی تلاوت سے آپ ابھی محظوظ ہوئے، اور جس کے لیے آپ نے یہ مرکزی مدرسہ قائم کیا ہے۔ دنیا کی پچھلی کتابیں جب اسی کے ماننے والوں نے بدل ڈالی اور اپنی خواہشات اس میں داخل کر لی، اس کی آیات کو توڑ مروڑ ڈالا، اور اپنی خواہش کے مطابق دین کو تراش لیا اور دین کو ڈھال لیا، تو اللہ رب العزت نے اپنا آخری کتاب اور اپنے آخری پیغام کو قرآن کی شکل میں مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ کیا اتنی خوش نصیب پچھلی کوئی امت تھی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ نبی کی زندگی ہی میں گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ امت کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا خصوصی احسان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ زمانہ کیسا ہی بدل جائے، دنیا ظالموں کے قبضے میں ہو یا انصاف پسندوں کے قبضے میں ہو، دنیا ظلم و جبر کے نیچے کراہ رہی ہو، انسانیت چیختی ہو یا چلا رہی ہو، مگر یہ قرآن ویسا ہی تابندہ ہے اور تابندہ رہے گا۔ یہ قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک اسی طرح موجود ہے جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہے، بل ہوا قرآن مجید کی لوح محفوظ جس طرح جبریل کے پاس محفوظ ہے، جس طرح محمد رسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا، اسی طرح یہ قرآن آج میرے اور آپ کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس پر کوئی گرد و غبار نہیں چڑھ سکتا۔ اعلان کر دیا اللہ رب العزت نے جو اس قرآن کا نازل کرنے والا ہے،
اسی قرآن نے خدا کے بڑھ کر اعلان کیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. اگر سامنے سے آئے گا تب اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور اگر زیر زمین انڈرلینڈ ہو کر اس کے خلاف ریشہ دبانیاں کرے گا، اس کے خلاف چالیں مکاریاں کرے گا تو قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے. جس طرح رب کی ذات پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، کوئی کچھ بھی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اسی طرح اس کتاب کا بھی کوئی قیامت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ رب العزت نے کہا ہم نے اب انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل کر دیا. کیا ہے یہ کتاب؟ کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ. یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور برکت والی کتاب ہے. یہ کتاب برکت والی کتاب ہے جس میں بار بار کہا گیا ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. بادشاہت ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ بادشاہت انسانوں کے ہاتھ میں ہے. یہ شیطان کا دیا ہوا بھرم ہے، یہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اس قرآن نے کہا ہے کہ یہ دھوکے باز جس نے تمہارے والد اور تمہارے دادا حضرت آدم کو دھوکہ دیا اور وہاں سے نکال کے دنیا میں لے آیا، یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ رزق آسمانوں میں نہیں ہے بلکہ رزق زمین میں ہے. یہ دھوکہ دیتا ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے بلکہ درختوں کے پتوں پر، اس کی چھالوں پر یا اس کی کوپروں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، رزق تمہارا آسمانوں میں. ہم سمجھتے ہیں ہم ہیں نہیں. اسی لیے جو مسلمان قرآن کریم کو شروع کرے یا کوئی بھی غیر مسلم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے اس کا پہلا لفظ الحمد للہ رب العالمین ہے. اپنی زبانوں سے کہو، اپنی زبان سے تعریف کرو. کس کی تعریف کرو؟ اس کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. دنیا والوں کی تعریفیں چھوڑ دو، اہل غیر کی تعریف چھوڑو. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آپ ذرا بتاؤ، سمندر میں اتنی بڑی مچھلیاں ہیں، کبھی آپ نے جا کے ان کا پیٹ بھروایا؟ آپ کے گاؤں میں نہ جانے کتنے درخت ہوں گے، ان درختوں پر رہنے والے کتنے پرندے ہوں گے، آپ روزانہ ان کو روٹیاں ڈال کر آتے ہیں؟ نہیں. ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں امام صاحب کے کھانا بنا ہوتا تھا گھر پر، 7 دن اگر باندھ دیا کرتے تھے تو 7ویں دن وہ کترا جاتا تھا اور کہتا بھائی میرا ہی نمبر تھوڑی ہے، پورے گاؤں میں باندھو. نماز یہ بھی تو پڑھتا ہے، میں ہی کھلاؤں گا ہر ہفتے. ایسا ہوتا تھا، مجھے نہیں معلوم آج کے دور میں ہوتا ہے کہ 7 دن بندے ہوتے تھے اور بعض گاؤں میں پورا گاؤں بندھا ہوا ہوتا. اور میں اپنے بچپن میں شہر رامپور میں مؤذنی کرتا تھا تو پورا محلے سے کھانا آیا کرتا تھا. اور جانتے ہو کیسے آتا تھا؟ صبح جا کے ناشیدان ٹفن رکھنا پڑتا تھا، دوپہر کو جا کے کنڈی بجا کے یاد دلانا پڑتا تھا کہ صاحب کھانا بن گیا. اندر سے آواز آتی تھی 1:30 بجے آئیے گا، ابھی کھانا نہیں بنا. پھر جا کر کھٹکھٹانا پڑتا تھا، پھر جا کر کہتے ابھی تیار نہیں ہوا. اب جوانی کا عالم، 18-20 سال کی عمر، اس وقت کیا عالم ہوگا کھانے کا؟ بھوک لگی ہوئی ہے اور جب کھانا آتا تو وہ بیچاری عورت 1.5 روٹی اس میں رکھ کر کے دے دیتی کہ تاکہ آئندہ کم سے کم 2.5 مہینے میں تو میرا نمبر ہے. یہ سچی بات بتاتا ہوں، ایسے حالات ہوتے تھے. تو بات یاد آ گئی کہ ہم سے اگر کہہ دیا جائے ایک آدمی کا بھی یہ کھانا ذرا پورے سال آپ کو کھلا دینا ہے تو ہم لڑ پڑیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہتا ہے کہو، داڑھی
تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور اس جہان میں کیا ہے؟ کتوں کو ہم دیکھتے ہیں، کون ہے اگر ہمارے گھر پہ آتا ہے تو لاٹھی مار کے ہم اس کو بھگا دیتے ہیں کہ بار بار چل آتا ہے. یہ بلیوں کو کون کھلاتا ہے؟ یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو کون کھلا رہا ہے؟ یہ دریاؤں میں مچھلیوں کیڑے مکوڑوں کو کون کھلاتا ہے؟ یہ بنوں میں رہنے والے درندوں کو، وحشی جانوروں کو، ہاتھیوں کو، چیلوں کو، اس کو کون کھلاتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے. اور اسی کے لیے ہم سے کہا گیا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر تو اسی اللہ کی تعریف کہو اور تمام جہانوں سے یہ کہو کہ وہ اللہ رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا. اور اسی طرح حکومت اور کرسی کا مالک بھی وہی ہے. سناؤں آیت، حاضر ہے دل و دماغ. مدینہ گھیر لیا ہے مخالفین نے، چاروں طرف سے مدینہ گھرا ہوا. اور مدینہ جب بولا جائے تو اس سے مراد شہر مدینہ ہے، طابہ ہے، طیبہ ہے. ہاں وہی جس کے زیارت کے لیے آج ہم سب جاتے ہیں. ویسے مدینہ تو عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن اب جب مدینہ کہا جائے گا تو مدینے سے مراد دہلی شہر نہیں ہوگا، لکھنؤ شہر نہیں ہوگا، پیرس و برطانیہ کا کوئی شہر نہیں ہوگا. اب مدینے سے مراد وہ شہر ہوگا جہاں جو عالم کا تاجدار آرام فرما ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی ہے، وہ مدینہ مراد ہے. یہ مدینہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کے لیے خندق ہو رہے ہیں. حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بنے، روح کا سخت عالم ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کبھی امن و امان کے دن بھی آئیں گے؟ کبھی راحت کے ساتھ ہم رہ سکیں گے؟ اللہ کے رسول وہاں ہماری بیٹیاں، مائیں اور بچیاں خطرے میں ہیں، یہاں ہم خطرے میں ہیں. خندق اتنی گہری کھودی جا رہی ہے کہ پانی نکل آئے، اور اتنی چوڑی کہ کوئی اسے کراس نہ کر پائے، کوئی گھوڑا پھنا کر باہر نہیں آ جائے. اس موقع پر اللہ رب العزت نے، سنو، جب بھی قرآن پڑھا جائے، جب قرآن تلاوت کی جائے اور جب آپ کے سامنے قرآن کی آیت آئے تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کر رہا ہے. اور اللہ نے کہا ہے میرے محمد کہہ دو، آپ اعلان کر دو. لہٰذا اللہ نے اس موقع پر اعلان کرایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. محبوبم، اے نبی برحق، اعلان فرمائیے. کس بات کا اعلان فرمائیے؟ قل اللہم، اللہم کے معنی ہے اے میرے اللہ، اللہم مالک الملک، تو ہے بادشاہت کا مالک، تو ہے ملک کا مالک، کوئی اور مالک نہیں ہے. جس طرح زندگی کا مالک تو ہے، موت کا مالک تو ہے. اے اللہ، جس طرح بیماروں کو شفا دینے والا تو ہے، اس کائنات کے ہر ذرے کا مالک تو ہے، تو اسی طرح بادشاہت کا مالک بھی تو ہے. بادشاہت تیری ملکیت اور غلام ہے. جس طرح باقی مخلوق تیری مخلوقات ہے، اسی طرح یہ بھی تیری مخلوقات ہے. اعلان کرو محمد، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے تو عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تیرے ہی اختیار اور قبضے میں خیر و بھلائی ہے. اللہ رب العزت نہیں بتایا. اسی بات کو لے کر قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اشاروں میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بادشاہت فلاں نے فلاں کو دے دی. شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ عوام نے بادشاہ بنا دیا.
تمام نہیں بنا سکتی. یہ اللہ رب العزت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہے کہ رات کے 12 بجے تک کوئی شخص بادشاہ تھا اور صبح آتے ہی ملک میں انقلاب آیا. ابھی یہ تخت شاہی پر بیٹھا ہے, ابھی اس کے آگے پیچھے وزراء ہیں, ابھی اس کے ہاتھ میں قلمدان ہے, ابھی اس کے سامنے پوری فوج سب وسجود کھڑی ہوئی ہے, لیکن راتوں رات انقلاب آیا. یہ جو کرسی پر بیٹھا تھا یہ جیل کی سلاخوں میں ہے, یہ ہتھکڑیوں میں ہے, یہ اپنے مقام پر بھی نہیں بیٹھا ہے. اس سے پہلے ایمان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے کہ کسی فقیر کو بادشاہ عطا کرتا ہے اور کسی فقیر سے بادشاہ چھین کر اس کے ہاتھ میں کاسہ گدائی دیتا ہے. عزیزوں اور ساتھیوں, میں اس پر شروع ہوا تھا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں قرآن کی دی ہے, اس کی ہم قدر کریں. اس قرآن سے جڑ جائیں. یہ قرآن جس نے کہا برکت والی کتاب ہے, اسے کوئی تلاوت کرے تو برکت اس پہ نازل ہوگی. کوئی اسے سینے سے لگا دے تو سینہ اس کا نور سے بھر جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ کتاب و نور مبین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ چکی ہے اور کھلا ہوا نور آ چکا ہے. اللہ رب العزت نے نور ہم کو دیا. میں نے یہی ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ روشنیاں ہمارے پاس موجود ہیں, نور کے مینارے ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اس نور کو لے کر کل 4 دم آدم میں پہنچے. رب دو جہاں کی قسم, دنیا کی وہ قومیں جو اندھیرے میں ڈبکیاں مار رہی تھی, جو اندھیرے میں ٹھنڈکیاں مار رہی تھی, جو اپنے اندھیروں سے پریشان تھیں, اس قرآن کی روشنی میں انہوں نے جب حق کو دیکھا تو انہوں نے باطل کی راہ چھوڑ دی, انہوں نے اپنے رسم و رواج چھوڑ دیے, انہوں نے اپنے پرانے دین چھوڑ دیے, انہوں نے اسلام کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا, اسلام کے نور کو سینے میں بسایا. اللہ رب العزت نے انہیں بھی نورانی بنایا. لیکن آج وہی قوم جس کے پاس ہیرے موجود ہیں, جس کے پاس چمکتے ہوئے جواہرات موجود ہیں, جس کے پاس سنہری تاریخ موجود ہے اور جس کے پاس سب کچھ موجود ہے, حضرت بلال کی زندگی میں انقلاب کون لے کر آیا؟ یہی قرآن تھا جو ان کی زندگی میں انقلاب لے کر آیا. حضرت عمار بن یاسر کو کس نے محمد رسول اللہ کا دلانا بنا دیا اور وہ اللہ رب العزت کے محبوب بن گئے. اسی قرآن نے ان کو محبوب بنا دیا. یہی قرآن تھا جب یہ نکلے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر, تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ تم چلو آگے بڑھو اور میں تمہارے ساتھ ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوں, تم اس پر ایمان لائے ہو. میرے تقاضوں پر عمل کرنا, میرے وعدوں پر یقین رکھنا, میری وعیدوں سے ڈر جانا, میری نصرت پر یقین رکھنا. میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. اگر سمندر تمہیں راستے نہیں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش کرنے کا حکم دے گا. یہ دنیا نہیں جانتی. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو, اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری, رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اے اندلسان, اے گلستان اندلس, وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں. ایران میں کلمہ حق سنانے کے لیے, پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے, وہاں کی پسی ہوئی انسانیت کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے جب صحابہ کا کارواں دریائے دجلہ پر پہنچا تو ایرانیوں نے پل کاٹ دیے. وہ لکڑی کے پل تھے اور پل کاٹ کر کے انہوں نے بہا دیے اور یہ سوچا کہ جب یہ پل ٹوٹ جائے گا اور یہ دریا میں بہ جائے گا, ان کے پاس نہ کشتیاں ہیں, ان کے پاس نہ کچھ موجود ہے, لہذا ہم اتنے دنوں میں تیاریاں کر لیں گے, اپنے آپ کو دوبارہ سنوار لیں گے اور اسلحوں سے لیس کر لیں گے. مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. انہیں اپنی کوئی چاہت لے کر نہیں آئی, انہیں اپنا کوئی لالچ لے کر نہیں آیا, یہ مال و دولت کی حرص و طمع میں نہیں آئے ہیں, بلکہ یہ تو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے دجلہ پر کھڑے ہو کر ایک عقابی نگاہ دریائے دجلہ پر ڈالی اور ایک نظر اپنے ساتھیوں پر ڈالی اور ساتھیوں سے یہ کہا, بتاؤ کیا ارادہ ہے, کیا انتظار کریں طوفانی موت کے غائب ہونے کا,
پیچھے کھڑے ہو کر یہاں انتامیرنا وقائدنا، آپ ہمارے امیر اور ہمارے قائد ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں اسی طرح جس طرح نماز میں آپ ہم سے کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم سجدے میں ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح امامت میں، جس طرح نماز میں ہم آپ کی اتباع اقتداء کرتے ہیں، اسی طرح ہم یہاں اس خشکی پر کھڑے ہوئے کنارے پر بھی آپ کی اقتداء کریں گے۔ اگر آپ کا جہاز سمندر میں گھوڑا ڈالیں گے تو ہم واپس بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم ڈر جانے والے نہیں ہیں، ہم موجوں سے گھبرا جانے والے نہیں ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، چاہو تو سمندر میں گھوڑے ڈالو اور چاہو تو واپسی کا راستہ اختیار۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وکالت کے لیے کافی ہے، وہ ہمارا وکیل۔ اور دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈالے، پیچھے سے باقی ساتھیوں نے بھی گھوڑے ڈالے۔ دریائے دجلہ منتظر تھا ان صحابہ کے گھوڑوں کی سونوں کو سلام کرنے کے لیے اور ان کی قدم بوسی کے لیے منتظر تھا کہ میرا سینہ کب تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے منور ہوگا اور کب میں فخر کروں گا اور تاریخ کا مجھ پہ ناز کرے گی، رہتی دنیا تک مجھے یاد رکھا جائے گا۔ اے دجلہ تجھے سلام، اے دجلہ تجھے مبارکباد، اے دجلہ تو نے جو فیصلہ کیا وہ تاریخ میں لکھا گیا۔ یہ صحابہ کی کرامت کہلائی، یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا ایک طرح سے کرامات کا منظر دکھایا گیا۔ تاریخ تجھے یاد کرتی رہے گی۔ جب انہوں نے اپنے گھوڑے اس میں ڈالے، دریائے دجلہ نے ڈوبنے سے انکار کر دیا۔ دریائے دجلہ نے یہ کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہوں، میں بھی اس کا غلام اور اس کی بندی ہوں، لہٰذا اللہ کا جو مجھے حکم ہوگا، اللہ نے کل حکم دیا تھا چھری کو اسماعیل کا گلا نہ کٹ جائے تو چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ کل اللہ نے حکم دیا تھا آگ کو کہ اے آگ ابراہیم کا مال جل نہ جائے، اس کا رونا پھک نہ جائے، اے آگ تجھے ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ کل اللہ نے حکم دیا تھا سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تجھے پھٹ جانا ہے اور فرعون اپنا لشکر لے کر آئے تو تجھے ڈٹ جانا ہے، اس کو ڈبو دینا ہے۔ تو میں اللہ کی مخلوق ہوں، اے محمد کے غلاموں میں تمہیں کیسے ڈبو سکتا؟ تاریخ گواہ ہے، مورخ نے سانس بند کر کے یہ بات لکھی ہے اور آج اسی پہ میں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ دریائے دجلہ نے صحابہ کو پار کیا اور کوئی نہ گھوڑا ڈوبا نہ ان کا کوئی انسان، یہاں تک ایک صحابی کا کٹورا اس تیرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا کٹورا غائب ہو چکا ہے، یہ کٹورا کہاں گیا؟ لہٰذا ان صحابی نے دریا کے پاس کھڑے ہو کر دریا کو ڈانٹ کر کہا او دریا، یہ میرا کٹورا ہے جس سے میں وضو بھی کرتا ہوں اور جس سے میں پانی پیا کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے اولاد گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے تجھے روائی دی ہے اور طغیانی دی ہے، میرا کٹورا مجھے واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کٹورا واپس آیا اور وہی کٹورا آیا جو ان کا گما تھا۔ جب ایرانیوں نے یہ دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، تو فارسی انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیوا آمدن دیوا آمدن، دیوا آ گئے۔ یہ تو کوئی جن اور بھوت ہیں جو دریا میں بھی ایسے بھاگے چلے آ رہے ہیں جیسے کوئی سرپٹ روڈ پہ دوڑتا ہوا چلا ہے۔ یہ واقعہ ہے صحابہ کا۔ آؤ عقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں، جب وہ آگے بڑھ کر صحرائے افریقہ میں پہنچتے ہیں اور افریقہ کے ان جنگلوں میں پہنچتے ہیں جہاں ہاتھیوں کے غور ہیں، جہاں سانپوں کے لشکر ہیں، جہاں بچھوؤں کا بسیرا ہے، جہاں چیتوں کا راج ہے، جہاں بھیڑیوں کی غنڈہ گردی ہے، سب کچھ وہاں موجود ہے، جنگلی وحشی درندے جانور موجود ہیں۔ اور اسی مقام پر عقبہ بن نافع کی قیادت میں وہاں خیمے گاڑ دیے گئے اور خیمے لگا دیے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں تو ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ تو انسانوں سے بھی بڑھ کر وحشی ہے۔
ان سے تو ہم تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ان سے تو ہم کسی طرح جیت سکتے ہیں، ان سے تو ہم بچ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، مگر ایسی جگہ تم نے لا کر کے بسیرا کر دیا جہاں جانور آ جائیں اور ہاتھی ہمیں چیر پھاڑ کے ختم کر دے۔ عقبہ بن نافع نے کہا ارے کیا تم جانتے نہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں؟ میں ابھی ان کو پیغام دیے دیتا ہوں۔ ایک اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے ان جنگل کے جانوروں سے کہا ایھا الحیات والسباع، اے جنگل کے جانوروں اور درندوں، اے یہاں رہنے والے سانپوں اور بچھوؤں، اے یہاں حکومت کرنے والے شیروں اور چیتوں، اے یہاں رہ جانے والے ہاتھیوں، ہم تم کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والی قوم ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ایمان کا چراغ ہمارے سینوں میں ہے، زبانوں پر ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، اس کی وحدانیت کا نغمہ ہے۔ تمہیں 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے، 3 دن میں یہ جنگل خالی کر دو، یہ صحرا خالی کر دو، یہ زرعی یہاں سے خالی کر دو۔ اگر تم نے خالی نہیں کیا 3 دن تک تو امان ہے، 3 دن کے بعد اگر تم یہاں رہے تو ہمیں تمہیں قتل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اے تاریخ پڑھنے والوں پڑھو، اے ہسٹری کے طالب علم ذرا دیکھو، اے اتہاس کاروں اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جن کا قول سچا ہے وہ خود سچے اور صادق اور امین ہیں، انہوں نے سچ کا پیغام دنیا کو دیا ہے، انہوں نے سچائی کا ڈنکا ساری دنیا میں بجایا ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میرے ماننے والوں تمہیں سچ بولنا ہے، اور خود اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ سچوں کے ساتھ دل نہیں لگتا، جھوٹوں سے بڑا مزہ آتا ہے۔ جتنا جھوٹا ہے اتنا ہی ہمیں پیارا، چاروں طرف جھوٹ اور جھوٹوں سے پیار، سچوں سے پیار نہیں۔ تو میں نے بات یہ کہی کہ اللہ کے رسول خود سچے ہیں، ان کا لقب صادق اس وقت پڑا ہے جب مکہ میں جھوٹ کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت لوگوں نے کہا یہ سچے، ارے پورا ماحول ہی سچا ہو تو کیا مسئلہ ہے، پھر تو سارے سچے ہیں۔ لیکن جہاں سب جھوٹ کی طرف جاؤ وہاں پر سچ بولنا، یہ ہے انبیاء کی سنت۔ جہاں سب ظلم کی طرف جا رہے ہوں وہاں ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جانا، چاہے پر سب ایک طرف ہوں اور حق ایک طرف ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ ہے نبیوں کی سنت۔ چاہے سارا زمانہ کا مخالف ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچائی کا پیغام پیش کیا اور جب امانتداری کی بات رکھی تو محمد رسول اللہ تنہا اکیلے کھڑے رہے۔ اس سچے نے کیا کہا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جائے، اور جب اللہ اس کا ہو جائے پھر کیا کریں؟ ارے کسی دنیا کا بادشاہ کسی پر مہربان ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر بادشاہ مہربان ہو جائے تو پھر کیا کوئی کسی کا بگاڑے؟ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان للہ، پہلے اللہ کے ہو جاؤ، کان اللہ لہ، پھر اللہ کا ہو جائے گا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ ہم چونکہ اللہ کے ہو چکے اس لیے اللہ ہمارا ہے، اور یہ مخلوقات اللہ رب العزت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابند ہے۔ اگر بغاوت پر کوئی اترتا ہے تو وہ انسان ہے، انسان باقی ہے چونکہ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، ورنہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تابعداری میں لگا ہوا ہے۔ نہیں بولو ہے نا؟ یہ سورج جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے اسی دن سے آج تک روشنی دے رہا ہے، آج تک آپ کو گرمی اور دھوپ دے رہا ہے، لہذا اس نے اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کی۔ اگر ساری دنیا کے بادشاہ کھڑے ہو جائیں، سارے حکمران اور جلاد کھڑے ہو جائیں، سارے سائنٹسٹ کھڑے ہو جائیں، امریکہ جیسا طاقتور حکمران اس کو ڈانٹ کر کہے سورج کو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں لوگوں کو گرمی اور دھوپ لگ رہی ہے، تو ذرا ٹھنڈا ہو جا، تو سورج کہے گا نہیں، میں تیرا پابند نہیں، اللہ کا پابند ہوں۔ سورج ہو یا چاند، چمکتے ہوئے ستارے ہو، دمکتے ہوئے چمنی، وہ کنکراتے
کہے تو سورج غروب ہو سکتا ہے اور وہ نہ کہے تو سورج نہیں ہو سکتا. آج تک کسی چیز نے اپنا مزاج نہیں بدلا. جو مزاج شکر کا میٹھا تھا وہ آج تک ویسا ہی ہے. جو مزاج نیم کا کڑوا تھا ویسا ہی ہے. اگر بغاوت پر کوئی اترتا ہے تو یہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہو کر بھی کہنے لگتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں کہیں بامل میں، عراق میں یا مصر میں یا کسی اور مقام پر کسی کو قوت اور طاقت دے دی تو اس نے نعرہ مارا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. یہی بات نمرود نے کہی، یہی بات فرعون نے کہی، یہی بات شداد نے کہی، اور یہی بات کچھ اور حکمرانوں نے کہی. جسے حکمرانی مل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا پروردگار ہوں. جب وہ ربوبیت کا نام آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت کسی نہ کسی شخص کو اس کی نمودیت کا غرور توڑنے کے لیے بھیجتا ہے. کسی شاعر نے سچ کہا، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اڑتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ بتاتا ہے کہ رب تو میں ہی ہوں، اللہ میں ہوں. لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر مخلوق اللہ کے پیغام کو سمجھتی ہے اور جانتی ہے. آج دنیا میں فساد برپا ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں جو سب فساد برپا ہے اس سے کوئی انسانوں کا فساد ہے. جانوروں نے کوئی میٹنگ ایسی نہیں کی ہے کہ آؤ چلے آج چل کر کے آبادیوں کو اجاڑ دیں. کہ شیروں نے کوئی ایسی میٹنگ کی ہے کہ سارے جنگلوں کے شیر اکٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے یہ پلان کیا ہو کہ آج بستیوں کو اجاڑ ڈالنا ہے اور ایک ایک بستی کو تاخت و تاراج کر دینا ہے. کیا ہاتھیوں نے کوئی ایسی کانفرنس کی ہے جو آپس میں یہ کیا ہو کہ غور کے غور انسانی آبادیوں کی طرف چلیں گے اور ان کے بچوں کو پکڑیں گے اور چیر ڈالیں گے؟ کیا سانپوں نے ایسی کوئی میٹنگ کی ہے جو ہماری آبادیوں میں ہمارے گھروں میں گھس رہے ہوں اور ہر دن کسی نہ کسی کو ڈس رہے ہوں؟ کیا بچھو نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہے جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہو اور ہمارے کپڑوں پر چڑھ رہے ہو؟ نہیں، وہ دباؤ میں آ کر کے کبھی کاٹ لیتے ہیں، کبھی شیر بھوکا ہوتا ہے تو انسانوں کا شکار کر لیتا ہے، ورنہ اپنی دنیا میں ہے، اپنے جنگل میں ہے. اگر بھیڑیا کوئی ہوا ہے تو یہ انسان ہے. اگر کسی نے شیر کا روپ اختیار کر لیا ہے، حقیقی اس سے بھی بڑا گھناؤنا ہو تو وہ یہ انسان ہے. اگر ہاتھوں کی طرح کوئی کسی کو چیڑ پھاڑ کر رہا ہے تو وہ یہ انسان ہے. یہ انسان خود درندہ بن گیا. جب صحابہ نے اور ان کے بعد تابعین نے اور ان کے بعد والوں نے اللہ کی رضامندی کا پروانہ حاصل کر لیا تو افریقہ کے ان جانوروں نے اپنے بچوں کے کان میں کہہ دیا چلو آج یہاں سے، یہاں محمد رسول اللہ کے غلام آ گئے، یہاں ان کے سچے عاشق آئے ہیں، یہاں انہوں نے اپنے خیمے اور تمبو گاڑ دیے ہیں، ان کا بسیرا یہاں پر ہو گیا ہے. اے میرے بچے چلو. تاریخ نے لکھا ہے کہ شیر اپنے بچوں کو لیے جا رہا تھا اور ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ اس جنگل کو چھوڑ رہا تھا اور بھیڑیوں نے اپنے بچوں کے کان میں کہہ دیا تھا بچوں چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی غضب پہنچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و جلال اور اس کا غصہ ہمارے اوپر اتر آئے. سانپوں نے وادی چھوڑ دی، بچھو نے وہ مقام چھوڑ دیا، ہاتھیوں نے وہ جنگل خیبات کہہ دیا اور یہاں تک کہ وہاں سے واپس ہو گئے. میں آپ کو اس مقام پر لے کر آ رہا ہوں جن صحابہ کو قرآن دیا گیا تھا. رب دو جہاں کی قسم وہی قرآن آپ کے پاس ہے. جن صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین تھا وہ اللہ آج بھی موجود ہے. وہ اللہ جس نے سمندروں میں امتوں کو راستے دیے ہیں وہ آج بھی موجود ہے. جس اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کو ان کا پیغام سننے کا موقع اور مقام دیا تھا وہ اللہ آج بھی موجود. فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشن کرو. کیا جس وقت قرآن آیا تھا اس وقت دنیا کی یہی حالت تھی؟ نہیں، ہم سے بدتر حالت تھی. مگر بدترین لوگ جو 360 معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی میں جھکاتے تھے وہ توحید پرست ہو گئے اور آج تک توحید کا ڈنکا جزیرۃ العرب میں بج رہا ہے. اب 1400
ہاتھوں میں لہرا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ شراب پینے والے تھے. ابھی الحمدللہ ہمارا معاشرہ بہت صحیح ہے, چند لوگ ہی شاید کسی بستی میں شرابی نظر آئے, لیکن ان کے گھر میں تو شراب تھی. ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس کے منہ میں شراب ڈالی جاتی, یہاں تک کہ ان کو شراب کے اندر سے سنا جاتے. ان کی شعر و شاعری میں شراب تھی. لہذا ان کا تو حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں خانہ کعبہ میں جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہی ننگے بدن تباہ کیا کرتا. ہمارا معاشرہ تو ابھی اچھا ہے. ابھی تو مسجد میں کوئی اگر نیکر پہن کے پہنچ جائے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا, مسجد کی توہین کر دی. کوئی جوتے پہن کر چلا جائے تو مسجد کی توہین کر دی. مسجد میں کوئی گالیاں بکنے لگے تو مسجد کی توہین نظر آئے گی. تو الحمدللہ ہم اتنے اچھے ہیں اور یہ برکت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. یہ اس نور کی برکت ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, جو علماء کے سینوں سے ہم تک آتا ہے. ہاں خرابیاں بھی جنم لے رہی ہیں اور خرابیاں آگے بڑھ کر ہمیں پھر اسی جاہلیت کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. ابلیس ہمیں اپنے ساتھ جہنم کے انگاروں میں جلا دینا چاہتا ہے, ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے. آؤ یہاں بسنے والے مسلمانوں یہ طے کرو کہ کل 1400 برس پہلے جس قوم نے اس قرآن کی دعوت پر اپنے تمام رسم و رواج جو شریعت سے ٹکراتے تھے اسے چھوڑ دیا, ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لہذا محمد رسول اللہ نے ان کو جب یہ کہا کہ کھانا تم کھڑے ہو کر نہیں کھاؤ گے, آج سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے, تو انہوں نے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ اللہ کا پیغام ہے. وہ محمد رسول اللہ کو محبوب جانتے تھے. ان کے خون کے قطرے قطرے میں, ان کے رگ و پے میں, ان کے دل کی ہر دھڑکن میں, ان کی ہر سانس میں, ان کے ہر آنسو میں, ان کے ہر جسم کے ریشے ریشے میں محمد رسول اللہ کی محبت موجود تھی. لہذا محمد رسول اللہ نے جو کچھ کہا اسے انہوں نے کر کے کہا. ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, مگر ذرا ہم اپنے جسم کو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کی کتنی سنتیں ہمارے جسم پر ہیں. ہم جب کھانا کھانے چلتے ہیں تو کیا محمد رسول اللہ کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جیسے جیسے ہمارے پاس دولت آ رہی ہے, جیسے جیسے ہمارے پاس مال آ رہا ہے, جیسے جیسے ہمارے پاس سرمایہ آ رہا ہے, تو ہمیں لباس کو پسند نہیں آتا جو تو عالم کے تاجدار نے ہمیں پہننے کے لیے کہا ہے. ہماری بہن اور بیٹیوں کا عالم یہ ہے, میں دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے, آنکھ ہمیں نیچے کرنی پڑتی ہے, ہم شرما کے رہ جاتے ہیں. یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں, یہ مسلمانوں کی نور نظر ہے, یہ مومنوں کی رخت جگر ہے جو نکاح کی محفل میں آئی ہوئی ہیں اور جینس اور شرٹ پہن کر کے دعوت کیا ہے. کس کو دعوت دی جائے؟ کون ہے پہنانے والا؟ کیوں لے کر آیا ہے؟ حیا کی چادر کس نے کھینچ لی؟ غیرت کا لبادہ کس نے اتارا؟ ابھی حکومت ہند نے جو دوپٹوں پر ہاتھ نہیں ڈالا, ابھی تو فوجیوں نے ہماری بہنوں کے دوپٹے نہیں چھینے, لیکن ہم نے خود دوپٹہ ہوا میں لہرا کر یہ کہا کہ ہمیں حضرت فاطمہ کی زندگی عزیز نہیں ہے, ہمیں حضرت عائشہ کی پردہ عزیز نہیں ہے, ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غیرت عزیز نہیں ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی فاحشہ بن جائیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی ڈانسر بن جائیں. اے مسلمانوں, اے مردوں, اے نوجوانوں, اے لوگوں, یہ نظارے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت ہٹائی کیا حال ہوگا؟ چاروں طرف چرچے چل رہے ہیں. کیا مسلمانوں کی بیٹیاں وہاں جا رہی ہیں جہاں جانا نہیں چاہیے. کیوں جا رہی ہیں؟ سوچا کون ہے ذمہ دار کہ اس ذمہ داری سے ہم باز آئیں گے؟ ایک طرف ہم واقعات سناتے ہیں اور سنتے ہیں. یہ اجلاس اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ دل پر لگی ہوئی زنگ دھل جائے. یہ اس لیے اجلاس بلائے جاتے ہیں تاکہ نوجوانوں یہ آنکھ جو رات دن بے حیا مناظر دیکھ رہی ہے, یہ آنکھ رات دن جو بہت ہی بے حیا منظر سے اپنے آپ کو گناہگار کر رہی ہے, کاش اس آنکھ سے آنسو چھلک جائے, کاش اس آنکھ سے ایک آنسو موتی بن کر ٹپک جائے, کاش دل ہمارا لرز جائے, کانپ جائے. جس طرح سوکھے ہوئے پتے درخت کو ہلانے سے گر جاتے ہیں, اس طرح یہ گناہ جو ہے جس میں ہم لت پت ہیں, یہ گناہ ہم سے جھڑ جائے. ایک کتا بھی اگر گندی نالی
اور نالی سے باہر جب نکلتا ہے اور جب اس کی خشکی اور جب اس کی کیچڑ سوکھ جاتی ہے تو ایک جھلجھلی لیتا ہے اور اپنے پورے بدن کو ہلا کر اس گندگی کو جھاڑ دیتا ہے. حالانکہ خدا کی روح سے وہ کتا ناپاک ہے, وہ ناپاک جانور ہے, مگر وہ بھی جب ناپاکی میں جاتا ہے تو اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے بدن سے جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اے میرے نوجوانوں, بزرگوں, ماں اور بیٹیوں اور بہنوں, یہ جناسی علماء کو بلانا صرف اس لیے ہوتا ہے کاش ہمارے نوجوان, کاش ہماری وہ عوام جو رات دن موبائل میں گندے مناظر دیکھ کر گناہ میں ٹپت ہے, اسے ہوش آ جائے اور وہ سمجھ لے کہ میں گناہ سے لت پت ہو گیا, وہ توبہ کر لے, ایک آنسو زمین پر ٹپکا دے, ورنہ بڑے سے بڑے طوفان تمہارے منتظر ہیں. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے, عنابل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. وہ بجلیاں جو کون رہی آسمان میں وہ گناہگاروں پر ٹوٹ کر گرنا چاہتی ہیں, ستارے برسنا چاہتے ہیں, سمندر ہمیں ڈبونے کے لیے بیتاب ہے اور آگ ہمیں جلانے کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہے. یہ زمین کراہتی ہے جب اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے, یہ آسمان روتا ہے جب وہ گناہ کے منظر دیکھتا ہے, یہ درخت مرجھا جاتے ہیں جب زمین پر گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, پرندے چیخ اٹھتے ہیں, وہ چلا اٹھتے ہیں اور چہچہانے لگتے ہیں. مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ تیرا بنایا ہوا انسان جسے تو نے خلافت کا تاج بڑھایا, جسے تو نے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ہم پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا. یہ جب چاہتا ہے ہمیں ذبح کر کے ہمارے کباب بنا کر کھا جاتا ہے, یہ جب چاہتا ہے ہرن کا شکار کر لیتا ہے, یہ درختوں کے پتے توڑ لیتا ہے, یہ پھلوں کو پکاتا ہے اور کھاتا ہے, زمین کا سینہ چیرتا ہے, اس میں ہل چلاتا ہے اور اناج اس سے اگاتا ہے, یہ برما نیچے ڈالتا ہے اور پانی نکال کر پینے لگتا ہے. سورج اور چاند اللہ سے کہتے ہیں مولا ہم نے ایک لمحے کے لیے خطا نہیں کی, ہم نے ایک سانس کے لیے بھی اپنا رخ نہیں بدلا ہے, تو نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم چمکتے ہیں اور چمکتے ہیں, ہم اللہ کی پابند ہیں. اللہ کہتا ہے پھولتا چلو تو پورب سے ہوا چلتی ہے, اور جب وہ کہتا ہے کہ زمین کو پچھوڑا ہوا کی ضرورت ہے تو پچھوڑا ہوائیں چلتی ہے, جب ضرورت ہوتی ہے پانی کی تو آسمان سے بدلیاں ہوتی ہیں اور ہمیں سیراب کرتی ہیں, جب ہم گرمی سے چلچلاتے ہیں اور ہمارے جسم پانی مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں پانی دیتا ہے. یہ ساری مخلوق کہتی ہے مولا جسے تو نے ہمارا رہبر بنایا ہم اس کے خادم ہیں, وہ دیکھ کیا کر رہا ہے. یہ قرآن ہمیں پچھلی قوموں کے قصے سنا کر آگاہ کرتا ہے, اس غفلت میں مت رہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ رب العزت سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ بما تعملون محیط, کہیں فرمایا اللہ بما یعملون محیط, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارے پاس مہلت ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, اس قرآن کو پڑھنے بیٹھو اور برکتیں اٹھاؤ. ہم نے بیٹیوں کو قرآن نہیں پڑھا, میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, کوئی کہتا ہے 8 لاکھ بچیاں اپنا ایمان چھوڑ بیٹھی اور وہاں چلی گئی جہاں انہیں جانا نہیں چاہیے. لوگ اگر اب بھی نہیں جاگے اور اب بھی ہم نے فکر نہیں کی, ہمیں ماحول بنانا ہے. کل مکے میں معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کیا گیا اور مدینے میں اسے اسٹیبلش کر دیا گیا. کیسی بستی تھی مدینہ, کیسی بستی, ایسا ماحول بنا, لیکن وہ ماحول محض ایک جلسے سے نہیں بنے. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخصیت طے کرے کہ میرے دین, میرا ایمان, میرا قرآن, میری شریعت, میرا مذہب مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں, تو وہ جھوٹ نہ بولے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا, سوائے ان لوگوں کے جہاں جھوٹ بولنا محض 3 مقام ایسے ہیں جہاں جائز ہے, اس کے علاوہ جھوٹ نہ بولے. جان جاتی ہو, لبوں پر جان ہو, یقینی طور پر یہ بات ہو کر میں یہاں جھوٹ نہیں بولا تو ہلاک ہو جاؤں گا, یہاں جھوٹ بول سکتا.
بیوی بہت ناراض ہے اور لگتا ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگے گی اور مانگنے لگے گی اور رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہو کہ بہت زیادہ دیر جو مجھے آج ہو گئی رات آنے میں، تمہارے بھائی مجھے رستے میں مل گئے تھے، بس انہوں نے روک لیا چائے پینے کے لیے، بس اتنا کہتے غصہ ختم ہو جائے۔ اب وہ پوچھے اچھا بھائی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں پتا، کچھ بات کرو، ختم، بھائی صاحب کا دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ بھائی نہ ملے ہو، کوئی اور مل گیا، کیونکہ یہ رشتہ توڑ ڈالنا چاہیے۔ تیسرا، دو شخصوں میں ٹکراؤ ہے، لڑائی ہے اور قریب ہے کہ وہ ایک دوسرے پر پھر جائیں گے، وہ کہہ سکتے ہیں تم ان کی مخاطبت کرتے ہو، وہ صاحب تو تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، اور ان سے جا کے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کے دل لیے کچھ بھی دل میں نہیں رکھتے، بڑا آپ کو یاد کرتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کیسے ناچاتی ہو گئی۔ دو مسلمانوں کا دل جوڑنے کے لیے بھی یہاں گنجائش اور اجازت ہے۔ بیوی کے دل جوڑنے کے لیے رشتہ نہ ٹوٹے اور گھر جہنم نہ بن جائے، اس کے لیے گنجائش ہے، یا اپنی جان کے تحفظ کے لیے گنجائش، باقی نہیں۔ جس دن یہ طے کرو کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت سے بچانے کے لیے آئے۔ آئے افسوس کہ وہ مسلمان جس کا وطیرہ تھا، جس کا شیوا تھا، جس کا طغرا امتیاز یہ تھا کہ دنیا یہ جانتی تھی کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ کل جب لوگ پہلے زمانے میں سفر پر جایا کرتے تھے تو سونا اور چاندی کو چھوڑو، وہ مسلمانوں کے دل اور دماغ پر، ان کے ایمان اور ان کی غیرت، ان کی عزت پر اتنا یقین کرتے تھے کہ لوگ اپنی کوانی بیٹیوں کو ان کے پاس چھوڑ جاتے تھے کہ ہماری بچی کا خیال رکھیں۔ آگے نہیں، ہم امانت دار تھے، لیکن آج دنیا کے وہ لوگ جو سود خور ہیں، جو بیاج کے کام کرتے ہیں، جو بینک چلاتے ہیں، وہ دنیا میں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس پیسہ رکھنے تیار نہیں ہے، 25-50 وہ بینک میں جا کے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ماں مجھے ایک پیسہ بھی مل جائے گا، اور اگر انٹرسٹ کا پیسہ ہوگا وہ بھی مل جائے گا۔ وہ جو سود خور تھے، انہوں نے اپنی ایمانداری سے ثابت کر کے میری اور آپ کی اور تمام دنیا کی جیبوں کا پیسہ اپنے یہاں جمع کر لیا، اس پر تجارت کر رہے ہیں۔ اور آج ہمیں ان سے قرضہ لینے پر آدمی مطمئن ہے کہ جتنا ہم پر ربا، سود اور بیاج لگایا ہے اتنا ہی لیں گے، پیسہ بھی زیادہ نہیں لیں گے، اور ہم ایک دوسرے سے قرض نہ دینے تیار ہیں، نہ لینے تیار۔ ہو کیا گیا؟ ہمیں ایک بستی سے شروع کرو، ابتدا ایک سے ہوتی ہے، نبی وہ زمین پر اکیلا آتا ہے۔ یہ طے کرو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اپنی بستی کو ایسا ماحول بنائیں گے۔ آؤ، اس ہندوستان میں محل بشارہ میں جگہ ہے تمل ناڈو میں، مجھے لوگوں نے بتایا وہاں جاؤ، سفر کر کے آؤ، دنیا ڈھونڈتے ہو، منالی جاتے ہو، نینیتال جاتے ہو، پوچھو اس پورے قصبے میں کوئی پولیس چوکی نہیں ہے، کوئی مسئلہ اگر پیش آتا ہے تو وہ گاؤں کے لوگ ہی حل کرتے ہیں۔ اسی ہندوستان پردے کے ساتھ ہمیں نکلنا ہے، ان اداروں کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، اپنے بچیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ میں نے ایک مقام پر بھی چاند پور میں یہ کہا تھا کہ کل بھائی اپنی بہن کا محافظ تھا، آج کون حفاظت کرے گا؟ لہذا ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی دیواروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے در کی حفاظت کرتے ہیں، جیب میں 500 روپے کا نوٹ رکھا ہوا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں بہن بیٹیاں دی ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ ہم ان کا ایمان بنائیں، ہم ان کو دین سکھائیں، ہم ان کو قرآن پڑھائیں، ہم اپنے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخر میں جو سب سے بڑی لعنت اس وقت ہمارے ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے بچپن میں تھوڑی تھی لیکن آج وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ بیٹیاں خون کے آنسو روتی ہیں۔ شادیوں میں کیا ہنگامہ ہے، منگنیوں میں کیا ہے، کتنا جہیز۔ پہلے طے کرو، اور ایک سے بڑھ کر ایک دے گا۔ نوجوانوں برا لگے تو لگے آپ کو، ہمیں آپ کی پرواہ نہیں کرنا۔ یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، سڑک پر کھڑا ہو کر اگر کوئی ایک نوجوان یہ کہے کہ مجھے بھیک میں 100 روپے دے دو، بھیک میں مجھے 50,000 روپے دے دو، اگر اس کے پاس زمین ہو، اس کے پاس جائیداد بھی ہو، اس کے پاس
ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں، جن کے پیر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو بعض عورتیں بڑھاپے میں مسجد کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں، انہیں بھی ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مانگنے کا پیشہ بنا لیا ہے اور ہم اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے، 5-10 روپے بھی نہیں دیتے، لیکن اس دروازے پر کھڑی ہے، پرسوں اس دروازے پر کھڑی ہے، آج اس مقام پہ کھڑا ہے، اس مقام پر کھڑا ہے، ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں، ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کچھ بچے گاڑی پہ بھاگ کر آتے ہیں، شیشہ صاف کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے بچے ہوتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، ہمیں کوئی پیغام نہیں دیتے، انہوں نے بھیک کا پیشہ کیوں بنا رکھا ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہیں، آج بھیک دیں گے تو پھر آگے بڑھے گا، لہٰذا ان سے تو نفرت ہے، مگر مجھے بتاؤ آج وہ نوجوان، ان نوجوانوں کے بعد ان کی بہنیں، ان کی مائیں جب یہ مطالبہ کرتی ہیں ہم اپنے بیٹے کا رشتہ تو بہانیاں کریں گے، لیکن 8 لاکھ روپے کیش دے دو۔ کل تو بڑی شرم آتی تھی، سامان کی شکل میں آدمی لیتا تھا کہ چلو بیٹی کو ہم دے رہے ہیں، سونے کا بستر بھی ہم بیٹی کے لیے چارپائی دے رہے ہیں، اور دماغ ٹائم نہیں دے رہا، نماز پڑھنے کے لیے تو گھڑی بھی دے رہے ہیں، چل کر کے جائے گا، پیروں سے جاتا تھا تو اسے سائیکل دے رہے ہیں، آگے بڑھا تو موٹر سائیکل دے رہے ہیں، ایک ایک چیز اس بیٹی کو دی جاتی تھی، سوئی سے اس کا یہ سیے گی، لحاظ بھی سے دے دو، گدا بھی سے دے دو، ایسا لگتا تھا جیسے یہ بالکل پھر منگے کے یہاں جا رہی ہے، اس کے نہ اپنی چارپائی ہے، نہ اس کی اپنی پتیلی ہے، نہ اس کے پاس کوئی کٹورا ہے، نہ اس کے پاس کوئی چمچ ہے، نہ اس کے پاس روغن ہے، نہ اس کی ماں کے پاس پالان ہے، یہ سب کچھ یہاں سے اپنے باپ کے گھر سے لے کے جاتی تھی، مگر چلو یہ تھا کہ یہ ضرورت کا سارا سامان اپنا لے کر کے جا رہی ہے، مگر آج تو حالات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا کیش دے دو۔ اب ذرا سوچو، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں غیر مسلم کے ساتھ، کیا ان کے پاس ایمان نہیں ہے؟ اے لوگوں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی انسان کب تک بھوکا رہ سکتا ہے؟ کوئی انسان کب تک پیاسا رہ سکتا ہے؟ کوئی انسان کب تک دھوپ میں دوڑ سکتا ہے؟ جس طرح کھانا ایک فطری ضرورت ہے، جس طرح پانی ایک فطری ضرورت ہے، جس طرح ہوا ایک فطری ضرورت ہے، اس طرح خواہش نفس بھی فطری ضرورت ہے، نہیں ہے؟ وہ بھی ایک فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، فیضا بلغ، جب بالغ ہو جائے تو اس کے والدین اس کا نکاح۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ 3 چیزوں میں کمی دیر مت کرنا، نماز کا وقت آ جائے تو اس کو مؤخر مت کرنا، جنازہ تیار ہو تو اسے لیٹ مت کرنا، اور جب 2 بچے جمع ہو جائیں تو پھر ان کی شادی میں بھی دیر مت کرنا۔ کل یہ معاشرہ تھا اور آج کون سا معاشرہ ہے؟ لہذا ادھر تو مطالبہ ہے لاکھوں کا، اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح انہی مقامات سے تعلق رکھتا ہوں، کسی دوسری دنیا کا آیا ہوا پیراشوٹ سے اترا ہوا انسان نہیں ہوں۔ کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں کہ نکاح میں چیک نہیں ملا اور یہاں ہو نہیں ملا، اور نکاح کرتے وقت یہ دورانیہ کے جو والد ہیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری گاؤں سے جو بارات آئی تو اس کا کھانا اچھا کر دیا۔ گاؤں والوں کو کبھی اپنے گھر کو کھانا ملا نہیں؟ ایک دن آپ کیا کھانا کھائیں گے؟ میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ دل دادا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا فیاض کون تھا؟ جب وہ اللہ سے مانتے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمان سے دسترخوان اتر سکتا ہے اور مائدہ اتر سکتا ہے، ان کے حوالین اس کو کھا سکتے ہیں، تو کیا محمد رسول اللہ اللہ سے دعا کرتے تو کیا آسمان سے نعمت نہیں آتی کہ حضرت مریم کے لیے جنت کے پھل آ سکتے ہیں، اس موسم میں آ سکتے ہیں جس موسم میں پھل نہیں ہوا کرتے تھے؟ تو محمد رسول اللہ بھی یہ کہتے اے میرے اللہ، میرے پاس تو نہیں ہے اتنا، لیکن تیرے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے، میری فاطمہ لاڈلی بیٹی ہے، لفظ شکر ہے، خون شکر ہے، آنکھ کا ٹکڑا ہے، دل کا تارا ہے۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں تمام صحابہ کی دعوت کروں، تمام لوگوں کی دعوت کروں، لہذا دسترخوان آسمان سے اتار دیجیے۔ اترتا کہ نہیں اترتا؟ لیکن ہم پھر تو موقع ہی مل جاتا کہ رسول اللہ نے اتنا کیا، میں بھی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، آج اب جب بیٹیاں بڑھتی چلی جائیں
یہاں تو مطالبہ ہو لاکھوں کا، یہاں مطالبہ ہو نہ جانے کس کس چیز کا، کس کس گاڑی کا مطالبہ ہو، وہاں سے پیغام آ جائے کہ ہمارے ساتھ آؤ اور ہم 2.5 لاکھ روپے تمہیں دے دیں گے، ہم 3 لاکھ روپے تمہیں اوپر سے دیں گے، تم پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کب تک برداشت کیا جائے گا؟ وہ بچی اپنے پورے سماج کے منہ پر تھوک کر اور پورے معاشرے کو لات مار کر اور تمام لوگوں کے چہروں سے غیرت کی نقاب اتار کر کہتی ہے اب میں وہاں جا رہی ہوں جہاں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، جہاں 1 ڈیرا خرچ نہیں ہوگا، جاؤ تم اپنے آپ کو کہنا اور پھر ہمیں کچھ مت کہنا، اور وہاں جا کر کے دوسرے سے غم میں نکال۔ مسلم نوجوانوں آگے بڑھو، باپ آگے بڑھے اور آ کر یہ کہے کہ ہم دین دولت کے نکاح کریں گے اور نکاح سنت کے مطابق کریں گے، باقی میرے رب کے خزانے بہت زیادہ ہیں، کوئی کسی کے دینے سے مالدار نہیں ہوتا، بھیک مانگنے والا مالدار نہیں ہوتا، اللہ جب خزانوں کے دروازے کھولتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے۔ اللہ میرے اگر بیٹے کو دے گا تو میرا بیٹا اپنی کمائی سے کار خریدے گا، اور اگر نہیں دے گا تو میرے نبی کے جسم پر بھی تو ایسے کپڑے تھے جس پر پیمد ہوا کرتے تھے، حکمراں ہو کر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جسم پر پیمد ہوا کرتے تھے، مگر ان کے دبدبے کا یہ عالم تھا، ان کے خوف کا یہ عالم تھا، اور ان کے اللہ نے ان کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ کسرا کے پیر کانپا کرتے تھے اور قیصر کے قدم ڈگمگائے۔ آج تو آپ سے گلہری بھی ڈرنے تیار نہیں ہے، چھپکلی بھی آپ کو منہ چڑھاتی ہے، اگر ایک چڑیا بھی جو ہے آپ سے خوف زدہ نہیں ہے۔ یہ خوف دلوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا ہے ہمارے۔ اے مسلمانوں، ایک چھوٹی سی مجلس ہے، ایک ایسا انقلاب لے کر آؤ جس میں یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے نکاح یہ ہے، مسلمانوں کی شادیاں یہ ہیں، مسلمان قوم وہ ہے جس کی تجارت سچائی پر ہوتی ہے، جو سود نہیں لیتا اور سود نہیں دیتا۔ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، اور یہ صدقہ ہے اس قرآن مقدس کا، یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ آنکھیاں اس جواب کو بجھا دینا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کر لو، اور ایمان کی حفاظت کے لیے آگے آؤ۔ اپنے بچیوں کو وہ لباس مت پہناؤ جس سے بے حیائی ٹپکتی ہو۔ آپ یہ لوگ ہم ایسا نہیں کرتے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، مگر چونکہ آج موبائلوں کا زمانہ ہے، کون سی بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کس کے کانوں تک پہنچے گی۔ سماج میں شرم دلاؤ۔ کل ایک شرابی ہوتا تھا تو پورا گاؤں اس کو مانتے بھیجتا تھا، رشتے ڈھونڈتا تھا، تو رشتے نہیں ملتے تھے۔ کل اگر کوئی ایک سود خور ہوتا تھا اور سودی دکان پر کسی بنیے کی مزدوری یا محنت کرتا تھا تو اس کے بچوں کے نکاح اور شادیاں نہیں ہوتی تھی، اور بچپن میں ہم نے بتایا جاتا تھا کہ یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود کھلانے والا ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے یہاں سے برائیاں تھا۔ آؤ میرے دوستو، اس پیسے کو جو ہم برباد کر رہے ہیں کہاں پر؟ شادی حال میں، فنکشن حال میں۔ کیا ضروری ہے پوری دنیا کو کھانا کھلانا؟ کیوں کھلا رہے ہو؟ تمہارا نبی ایک وقت کھاتا تھا اور ایک وقت فاقے سے رہتا تھا۔ ابو ذر غفاری 2 خرخانے کسی کے دسترخوان پر ہوتے تھے تو لٹ لے کر پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کیوں کھا رہے ہو؟ وہ صحابہ جنہوں نے کھجوروں پر اپنی زندگی گزاری وہ ہم سے بہتر کھا سکتے تھے اور پہن سکتے تھے، مگر انہوں نے خرچ کیا امت کی غریبوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ اگر آج یہاں کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، اسے کینسر کا مرض ہو گیا ہے، اس کے آپریشن میں 2.5 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں، تو ہم سب کے سب لیں گے اور کنگال بن جائیں گے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ میرے سامنے ایسی مائیں ہیں، میرے سامنے ایسے باپ ہیں، میرے سامنے ایسے گھرانے ہیں جو بیوائیں ہیں، جن کا شوہر ایکسیڈنٹ میں دم توڑ گیا، وہ عورت صرف کپڑے سیتی ہے، وہ عورت اپنی بیٹیوں کو کہاں سے پالے، وہ اپنے بچوں کو کہاں سے پالے۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، 25-30 سال کا مسئلہ ہے۔ اس کو کون دینے کے لیے جائے؟ شادی کے نام پر اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کھلاؤ۔ اوپر بجاتے ہوئے MLA بھی آئے، MP بھی آئے، چیئرمین بھی آئے، پھر مکھ بھی آئے، چونکہ یہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، ان کے گھر کھانا نہیں ہے، ان کو کھلاؤ۔ اور اگر بیوہ سڑک پر آ کر آ جائے، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اس کی بچے روتے ہوں اور اس کے سامنے کچھ نہ ہو تو کیا وہ کہیں اپنی آبرو نہ بیچے کہ اس کے جسم کا کوئی سودا نہ کر ڈالے، اور کہیں اسے کوئی بلیک میل کر کے اسے دبا نہ دے۔ ایسے واقعات ہیں، چلتے پھرتے آج ایسے بیماریاں ہیں۔ 3 بیٹیاں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، باپ رکشہ چلاتا ہے،
माँ को कैंसर हो गया, कौन अस्पतालों में लेकर जाए, कौन वहां दिखाए? वो खोए हुए अगर कोई बेटी जाती है वहां डॉक्टर थक के देते हैं, इसलिए कि वहां हमारे डॉक्टर भी नहीं है, वहां हमारे अपने कंपाउंडर भी नहीं है। उनका काम होता है जिनके वहां पर डॉक्टर है। हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया कहाँ? हमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया कहाँ? हमने अपने बच्चों को चीजें कहाँ दी? कौन पेट्रोल खाए या धक्के खाते हुए कहाँ जाए? एक ये हमारा हाल है। और हमारी शादियों पर हमारे माशरे का ये हाल है कि बेटियां हर दिन मुसल्ले पर बैठ कर रोती है, ये रिश्ता आया टूट गया, दूसरा रिश्ता आया टूट गया, तीसरा रिश्ता आया टूट गया। किसी ने फांसी का फंदा लटकाया और उस पर झूल गई, किसी ने जहर मंगाया, उसने खाया और खुदकुशी कर ली, और किसी ने मोबाइल से किसी से ताल्लुक कायम किया, उसने नहीं देखा कि ये कौन है, और उसके साथ चली गई। और हम सटपटा करके आए, हमारी तो 8 लाख बेटियां चली गई। क्यों चली गई? कुरान ने तो कहा था ये ज़कात की रकम, ये 8 मसरफ़े इन पर खर्च कर दो। इसमें मिस्कीन है, इसमें फुक़रा है, इसमें कर्जदार है जिन पे कर्जा हो गया है, इसमें कैदी है, इसमें गुलामों की कैदियों की गर्दन छुड़ाने के लिए भी है। मगर है कोई जो किसी कैदी का जुर्माना भर दे? है कोई जो किसी कैदी के बच्चों के हाथ पे ज़कात की रकम में रख दे? है कोई जो किसी का दरवाजा खटखटाए कैदी का और जाकर ये कहे कि तेरा शौहर जेल में इतने दिनों से बंद है, तेरा चूल्हा कैसे जलता है, तेरा घर कैसे चलता है, तेरे बच्चे ईद पर खिलौने के लिए जिद करते हैं तो खिलौने कहां से दिए जाते हैं, तेरे कपड़े फटे हुए टूटे हुए हैं, कोई है पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारी मौत का पैगाम आ जाएगा, फरिश्ते आएंगे हमें लेकर चलेंगे, कल मैदान क़यामत होगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें बुलाएगा, अमीरों को बुलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला मालदारों को बुलाएगा, सेहतमंदों को बुलाएगा, आजाद दुनिया में जीने वालों को बुलाएगा और बुलाकर कहेगा और जरा मैं कल बीमार था तो मेरी अयादत को नहीं आया, मुझे दवा की गोली देने नहीं आया, मेरी बीमार कुर्सी के लिए नहीं आया। बंदा हाथ जोड़कर कहेगा अल्लाह तू बीमार और बीमारियां तुझसे, ये कैसा हो सकता है? तू तो बेनियाज है, तू गनी है, तू सबको शिफा देने वाला है, तू कैसे बीमार हो गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा हाँ बीमारी मुझ तक तो नहीं छू सकती, मगर तेरे पड़ोस में, तेरी रिश्तेदारी में, तेरी जानकारी में तुझे नजर आया था कि फलां बीमार है, तू उसकी अयादत हो जाता। मेरी अपनी कसम तू उस बीमार के चारपाई के पास मुझे खड़ा हुआ पाता, वो या तो मेरी अयादत होता। मैं भूखा था, तूने खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, लेकिन मैदान क़यामत में होना। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम तो फजूल खर्ची से हमें मना करता है, फजूल खर्ची से मना करता है। कुलू वशरबू, खाओ और पियो की इजाजत है, वला तुस्रिफू, लेकिन इसराफ मत करना। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा खर्च किया, ये शैतान के भाई। तो क्या इसकी इजाजत होगी? नहीं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ दूसरे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा ही हम करेंगे। तो खुदा रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा मत। बात खत्म कर रहा हूँ। कुरान की आयत पढ़ी थी, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। और हदीस में जिसका तर्जुमा कर दूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा जमाना आ जाएगा ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु, और कुरान के सिर्फ नक्श रह जाएंगे, जो किताब में रखा ये नक्श है। इसलिए मुसलमान बनो 100%। कोई नोट नकली ले लेंगे आप? 200,000 रुपए का नोट आपको रख लेंगे? कहेंगे नहीं तो बंद हो गया, कहेंगे ना बंद हो गया, बैंक में जमा करना। क्यों? असली चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी असली इस्लाम चाहिए। अब्दुल्ला नाम रखकर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नहीं हो जाओ। इस्लाम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो और उस कुरान को कुरान का हक दो, जो कुरान कह रहा है वो करो। अब उलमा से पूछना कि निकाह की अब शादी रखो अपने बच्चे की, क्या जायज है और क्या ना जायज?
حسن پر کرنا. اور یاد رکھو اللہ کے رسول نے بڑی زبردست بات کہی, من احیا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو جب فساد کا زمانہ ہو اس وقت کوئی ایک شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. نکاح سنت کے مطابق کر لو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے. کریں گے بھائی وہ نوجوان جن کے نکاح نہیں ہوئے ابھی, سادگی سے نکاح کریں گے. ایک ماحول بنا لیجیے, مدرسے کا جلسہ ہو اسی میں نکاح پڑھ لیجیے. کتنے نکاح ہم پڑھاتے ہیں, جلسوں میں جاتے ہیں, علماء پڑھاتے ہیں. کریں گے ایسا؟ گھبراؤ مت, ارے گھبراؤ مت, دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ایک طے کر لو کہ مجھے کچھ نہیں لینا. میری سگی بہن جی یہاں پر ہے بلند شہر میں, ہم نے ان سے نکاح کیا ہمارے بہنوں نے, تو سڑکے نے کہا کوئی زیور کوئی چیز نہیں لوں گا, صرف 5 لوگ دعوت مائیں گے. صرف ایک گاڑی سے وہ آئے, رامپور پہنچنا تھا انہیں, اور نکاح کر کے گئے. اللہ نے کوئی کمی نہیں. اس طرح اگر ہم اور ثواب طے کر لیں تو انشاءاللہ وہ مراحل ختم ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی نصرت آئے گی, برکتیں آئیں گی. کیونکہ دیگر علماء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. خوبصورت مجنوں کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا مگر چھوڑنا ہی ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.